اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ ہمارا درس تجزیہ و ترکیب کے درس میں سورہ نبا کی ترکیب کے حوالے سے چل رہا تھا اور آیت نمبر 35 تک ترکیب ہو چکی تھی اور 36 سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ یہ لفظ جزا پہ میں آپ کو روک کے آگے بڑھا تھا، بیان کیا گیا کہ ان للمتقین مفازا، قیامت میں محشر میں کامیابی جو ہے وہ متقین کے قدم چومے گی۔ متقین کے لیے کامیابی یا کامیاب جگہ متقین کے لیے ہے، یا مصدر میمی کہیں تو کامیابی متقین کے لیے ہے، اور مصدر میمی کا احتمال زیادہ قوی ہے۔ حدائقہ و عنابہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ باغات، متقین کے لیے باغات اور وہ ہیں میوہ جات ہیں، انگور وغیرہ ہیں۔ کواعبہ، اترابہ، وکاسن دہاقہ، دوشیزہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور بھرے ہوئے چھلکے ہوئے جام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شراب طہور کا تذکرہ ہے، شراب طہورہ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو وہاں پر لغویات سے محفوظ رہیں گے، فالتو باتیں نہ سنیں گے، نہ کریں گے، جھوٹ، فراڈ، فساد۔ جزاءم، یہ ان لوگوں کو جو نعمتیں ملیں گی وہ کیوں ملیں گی، کیسے ملیں گی؟ یجزون من ربک عطاء حسابا، ان کو یہ جزا کے طور پہ ملے گا۔ یجزون، ان کو جزا ملے گی، جزاء من ربک، جزا کے طور پہ جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی۔ تو یہ جزاء جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، مفعول ہے، کس کا مفعول ہے؟ فعل محذوف کا، ٹھیک ہے۔ یجزون جزاء، جزا ملے گی، کون؟ ان کو اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اجر کے جس کے وہ مستحق ہیں، وہ اجر کے جو ان کے رب کی طرف سے ہوگا۔ عطاء حسابا، اور یہ عطاء جو ہے اس کا بدل ہے، ان کو جزا ملے گی ایک عطا کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ترکیب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا، میں نے ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے جس سے ترکیب واضح ہو جائے۔ رب السماوات والارض، اور کس رب کی طرف سے؟ جو رب سماوات ہے، رب ارض ہے، اور رب ما بین سماوات والارض ہے۔ وہ کون ہے؟ رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، کہ جس سے کوئی خطاب ان تک نہیں پہنچے گا۔ لا یملکون، مجھے ترجمے سے زیادہ کام نہیں ہے، مگر چونکہ ترجمہ مددگار ثابت ہو جاتا ہے لہٰذا بہت مختصر طور پہ، سرسری طور پہ ترجمہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اعراب میں آ جائیے۔ متقین وغیرہ کی گفتگو میں کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ ان للمتقین مفازا یہ جملہ مستانفہ ہے جس کا محل اعراب نہیں ہوتا ہے، اور لا نافیہ کو بتا چکا ہوں، اور دوسرا والا لا جو آیا ہے لا یسمونا والی آیت میں یہ عرض کیا کہ یہ لا زائدہ ہے، کہ ذبح کی بھی گفتگو کر چکا۔ اب مجھے جو آج بات کرنی ہے وہ جزاءً سے شروع کرنی ہے۔ جزاءً، یہ جزاءً انہوں نے فرمایا ہے مر اعرابہ، جس متن کو میں نے ذرا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا تفسیر میں، ٹھیک ہے، اور اعراب کے لحاظ سے، وہاں انہوں نے جس متن کو میں نے دیکھا اس میں یہ بتایا ہے کہ گزر چکا ہے بحثوں میں، اور جو گزرا ہے جس بحث میں وہ کیا گزرا ہے وہ میں آپ کو خدمت عرض کر رہا ہوں۔ یہ جزاءً جو ہے نا، یہ اصل میں یجزونا جو فعل محذوف ہے اس کا مفعول ہے یہ، اور جب فعل کے مادے سے یا بعض اوقات اس کے معنی کو دکھانے والا، معنی کو بیان کرنے والا مفعول ہوتا ہے تو اس کو کون سا مفعول کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اب یہ مفعول تین طریقے کا ہوتا ہے، مفعول مطلق عددی ہے، نوعی ہے، تاکیدی ہے۔ جیسا محل ہو، جیسا معنی نکلتا ہو، اسی حساب سے اس کو نام دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ضربت ضربن، میں نے مارا اس طریقے سے جو مارنے کا حق ہے، تو یہاں پر مفعول مطلق تاکیدی کہا جاتا ہے، تاکید آپ کی ضرب میں ظاہر ہو رہی ہے، جیسے مارا جی ویسے مارا، حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ضربت ضربن شدیدن،
یعنی میں نے کون سی ضرب ماری؟ ایسی ضرب جو شدید تھی. جلست جلست الامیر، کیسے بیٹھا میں؟ جیسے امیر بیٹھتا ہے، بادشاہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تکلمت تکلم العالم، میں نے بات کی، کیسے بات کی؟ عالم والی. ٹھیک ہے. تو یہ جو صفت آتی ہے، ایسے بات کی، ایسے مارا، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق نوعی، جو نوعیت بتائی جا رہی ہے. کیسے اس عمل کو انجام دے گا؟ ضرب تو ضرباً شدیداً، مارا ویسی مارا، ضرب جو شدید تھی. ٹھیک ہے. اور کبھی جو ہے یہ مفعول مطلق جب مادہ فعل سے آتا ہے تو یہ عددی ہو جاتا ہے، جب عدد کا معنی اس میں چھپا ہو. جیسے ضرب تو ضربتین، میں نے مارا 2 ضرب لگائی. یہاں جو ہے جزاءً من ربک، جزاءً من ربک آ گیا یہاں پر. تو یہ جو من ربک ہے، اس نے آ کر کے بتایا کہ یہ کیسی جزا ہوگی. وہ جزا کہ جو رب کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں یہ نہیں کہا، مطلب نکل رہا ہے کہ جزان یجزون جزان، ان کو جزا ملے گی جو جزا دینے کا حق ہے، جزا ملے گی 2 جزا نہیں. یجزون جزاء من ربک، ایسی جزا ملے گی جو ان کے رب کی طرف سے ہوگی. من ربک جب صفت بن جائے گا جار مجرور مل کر کے اس کے لیے اپنے متعلق کے ساتھ، تو اب صفت جب آئے مفعول مطلق کے لیے تو وہ مفعول مطلق نوعی ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ بات ہوگی کلیئر. اب من ربک پہ آ جائیے. من ربک، من رب، من جار، رب مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا من کے لیے. من جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہوا فعل محذوف کے لیے یکونو. پھر فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر کے صفت واقع ہوا جزاءً کے لیے. اور جزاءً اپنی صفت سے مل کر کے مفعول واقع ہوا یجزون فعل محذوف کے لیے. اب آگے آ جائیے. عطان کیا ہے؟ عطان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدل ہے جزان کا. ٹھیک. وہی عطا اور وہی جزا ہے، بدل ہے جزا کا. منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ چونکہ بدل کا اعراب مبدل من کا اعراب ہوتا ہے. حساباً جو ہے یہ نعت ہے عطا کے لیے، صفت ہے عطا کے لیے. کون سی عطا؟ جو حساب کتاب شدہ ہوگی، عطان حساباً. اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیے تو اگلی آیت کیا؟ رب السماوات والارض وما بینہما. رب جو ہے یہ بدل ہے پہلے والے رب کا. ربکا میں جو رب ہے اس کا بدل ہے یہ، یعنی وہی رب کہ جس کا ہم نے ذکر کیا وہ رب یہ بھی ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے. بدل ہے یہ. اب اس میں ایک لفظ ما آیا ہے، ما کو بھی واضح کر دوں. رب السماوات، آگے سماوات کو بھی دیکھ لیے. رب جو ہے بدل ہو گیا پہلے والے رب کا. سماوات مضاف الیہ ہے، اور الارض جو ہے چونکہ عطف ہوا واو کے ذریعے سماوات پر، لہٰذا وہ بھی مجرور ہے معطوف علیہ کے مجرور ہونے کی وجہ سے. مضاف الیہ کا اعراب یہ بھی پا جائے گا چونکہ سماوات پہ عطف ہوا جو مضاف الیہ ہے. واو حرف عطف ہے، وما میں واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. اور ما جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے سماوات کے اوپر عطف ہو رہا ہے جیسے الارض عطف ہوا ہے. تو جو سماوات کا اعراب ہے وہی ما کا بھی اعراب بنے گا. ٹھیک ہے. یہ تو اعراب کے لحاظ سے، لیکن اس کی موقعیت کیا ہے؟ یہ ہے ما کون سا، کس قسم ما کی اقسام میں سے کون سا ما ہے؟ تو یہ ما موصول ہے نا. ما موصول ہے. وما بینہما یعنی رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، اور رب اس کا رب کہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے. تو بینہما صلہ ہے ما کے لیے، ہے نا. اس کا کہ جو کا ترجمہ اردو میں نکلتا ہے موصول کا، وہ کہ جو یا جس کا. تو جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا رب ہے خدا. بینہما جو ہے وہ آگے صلہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ ما جو ہے وہ کیا ما ہے؟ موصول ہے. ٹھیک ہے. اور بینہما خود جار مجرور، بینہما چونکہ ظرف ہے نا، تو اور یہ ظرف جو ہے وہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے جر دیتا ہے اپنے ماں بات کو. بینہما تو بینا ظرف، مضاف، ہما جو ہے
وہ مضاف الیہ مجرور. یہ ظرف جو ہے وہ صلہ بن رہا ہے, مضاف مضاف الیہ مل کر کے صلہ بن رہا ہے مائے موصول کے لیے. الرحمن وہ الگ ہے, ٹھیک ہے. الرحمن یہ نعت ہے کس کے لیے؟ رب کے لیے. کون سے رب کے لیے؟ دوسرا والا جو رب ہے, رب السماوات والارض. یعنی وہ رب کیسا, وہ رب کیسا ہے؟ وہ ہے کہ جو رحمت نازل کرتا ہے, رحمان ہے. تو یہ الرحمن اسی لیے مجرور ہے یہاں, کیونکہ رب السماوات کی صفت ہے یہ رحمان. ٹھیک ہے. اور لا نافیہ ہے, منہو متعلق ہے یملکونہ کے, کہ جس میں ینالونا کا معنی پایا جاتا ہے. ینالونا, یملکونہ ہے نہیں ینالونا. لا نافیہ ہوگا, یملکونہ فعل با فاعل, چونکہ ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے فاعل کی. ٹھیک ہے. لا یملکونہ یہ ضمیر ہے اس کے اندر فاعل کی, لہذا فعل با فاعل آپ کہہ سکتے ہیں. منہو جار مجرور, متعلق ہے یملکونہ کے. اور میں نے عرض کر چکا ہوں پہلے کہ جار اور مجرور کا متعلق وہی ہوتا ہے, یعنی جار اور مجرور اور ظرف متعلق اسی کے ہوتے ہیں جو معنی مکمل کرے. تو یملکونہ منہو معنی یملکونہ مکمل کر رہا ہے منہو کا, لہٰذا یملکونہ کے متعلق ہے منہو متعلق ہے یملکونہ کے. یعنی وہ لوگ اس رب کی طرف سے مالک نہیں ہوں گے, پائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. کس چیز کو نہیں پائیں گے؟ خطاباً. تو جس چیز کو نہیں پائیں گے, جس چیز کے مالک نہیں بنیں گے, وہ چیز کیا ہے؟ خطاباً ہے. تو خطاباً کے اندر مفعول کا معنی پایا جا رہا ہے, یہ ہے مفعول یملکونہ کا, مفعول بہی. ٹھیک ہے. مفعول کی 5 قسمیں نا, جیسے میں نے پچھلے سطروں میں اعلان کیا, اظہار کیا, بیان کیا. مفعول مطلق کا تذکرہ, ویسے ہی مفعول بہی ہے. تو جو مفاعل جو ہیں وہ 5 قسمیں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک قسم جو مفعول بہی جو اصلی مفعول ہے, ورنہ اس کے علاوہ مفعول مطلق بھی ہے, مفعول فی بھی ہے, مفعول مع بھی ہے, مفعول لہو بھی ہے, لیکن مفعول بہی جو ہے وہ مفعول اصلی ہوتا ہے. اس کے بعد یہ تو یہاں تک گفتگو ہو گئی خطاباً تک. اب جملے کو دیکھ لیجئے, 2 جملے بیچ میں آئے. ان للمتقین مفازہ میں نے عرض کر دیا. لا یسمعون والا جو جملہ ہے یہ محلہ نعراب نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی مستأنفہ ہے. البتہ استئناف بیانی ہے, یہ حدائقہ کو بیان کر رہا ہے کہ وہ حدائقہ کیا ہے, کیسا ہوگا. ایسا ہوگا کہ جہاں پر لوگ جو ہیں اس طریقے سے رہیں گے. تو یہ جملہ جو مستأنفہ ہے لہٰذا محل اعراب نہیں رکھتا ہے. یعنی یہ کسی کی صفت نہیں ہے, کسی جملے کی حال نہیں ہے, کسی کا حال بن کے نہیں آ رہا ہے, یا کوئی اور ایسا جملہ نہیں ہے کہ جو محل اعراب رکھتا ہو. مستأنفہ جب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محل اعراب نہیں رکھتا. اور لا یملکونہ والا جو جملہ ہے وہ محل نصب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غور کیجئے گا تو اس میں اور کوئی معنی نکل نہیں پا رہا ہے سوائے اس کے کہ آپ رحمان کا حال بنائیں. اس حالت میں کہ اس خدا سے, اس رحمان سے یہ لوگ کسی چیز کے حصول میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو رحمان کے لیے یہ جملہ جو ہے وہ حال ہے. اب جب لا یملکونہ جملہ حال ہو جائے گا, اور تو حال کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. لہٰذا یہ الرحمن جو منصوب ہے. صرفی اعتبار سے عرض کر دوں, میں نے مفاز کے لیے بتایا کہ مصدر میمی ہے. ٹھیک ہے. فازہ یفوزو سے مصدر میمی ہے, اور فتح یفتحو اس کا وزن جو ہے مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. فتح میم کے ساتھ مفوض تھا, علال کے بعد جو ہے کیونکہ واو متحرک ما قبل فتح قلب الف مشوت, لہذا جو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفوض سے مفاز ہو جائے گا. قواعب جو ہے قائب کی جمع ہے. ٹھیک ہے. فاعل اس میں فاعل ہے یہ, اور یہ 2 شیزاؤں کو کہتے ہیں, ورتے ہوئے سینوں کو کہتے ہیں. قائب اسی کی جمع ہے قواعب. اور اردو میں جو ہے وہ بہت مہذب لفظوں میں 2 شیزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان لڑکیوں کو جن کے لیے قواعب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. دہاقن جو ہے یہ صفت مشبہ ہے, دہاقہ سے اس کے معنی بھرنے کے, پر ہونے کے. ٹھیک. اور انشاءاللہ اگلی آیت اگلے درس میں بیان کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.